وہ ہے بھائیو غدیر خم کی حدیث متواترہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے. یہ حدیث اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 اسناد امام مسلم لے کر آئے ہیں. المتوفى 261 ہجری 4 ترک سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ کچھ تابعین، یہ صحیح مسلم میں پڑھنے لگا، کچھ تابعین سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جہاد کیا، کتنے خوش نصیب ہیں آپ. تو زید بن ارقم سے ان تابعین نے کہا کہ آپ کوئی حدیث بیان کیجئے جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو، سنی ہوئی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کافی ساری باتیں سنی، بھول بھی گیا، لیکن ایک خاص بات مجھے یاد ہے، وہ مجھ سے سن لو. اور وہ سنائی کیوں کہ یہ بنو امیہ کا دور تھا، انہوں نے پرٹیکولر وہی روایت سنائی جو سنانی چاہیے تھی اس وقت. تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے، حجۃ الوداع سے، تو مکے سے مدینے آتے ہوئے درمیان میں غدیر خم نامی ایک جگہ پانی کے لیے وہاں پر پڑاؤ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر ہمیں واعظ و نصیحت کی، اور پھر اپنے خطبے کو کنکلوڈ کرتے ہوئے چند اہم باتیں ارشاد فرمائیں. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے 6228 تک 4 حدیث. فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. اور یہ حدیث ہم نے اپنے منہج پہ لکھی ہوئی ہے جو اکثر اہل سنت کے علماء کو بھی نہیں آتی، حالانکہ صحیح مسلم میں. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. 2 دفعہ ارشاد فرمایا. بعض روایتوں میں آتا ہے 3 دفعہ، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. اور یہ خطبہ آپ نے غدیر خم پر دیا، جہاں صرف اہل مدینہ اور اہل شام باقی رہ گئے تھے، باقی سب لوگ جا چکے تھے. اور انہی شامیوں نے جنگ صفین میں سیدنا علی کے ساتھ بغاوت کرنی تھی، اور انہی لوگوں نے پھر مدینے کی حرمت بھی پامال کرنی تھی واقعہ حرہ کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرا رہے تھے. انہی شامیوں نے سیدنا حسین ابن علی کو بھی شہید کیا، انہی شامیوں نے سیدنا حسین ابن علی کو بھی شہید کیا، انہی شامیوں نے سیدنا حسین ابن علی کو بھی شہید کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ڈر جاؤ. اور یہ حدیث اہل سنت کی جب باقی کتابوں میں آتی ہے صحیح سند کے ساتھ، 3 کتابوں کے ریفرنس، جامعہ ترمذی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3713، کتاب السنہ امام ابو بکر ابن ابی عاصم رحمت اللہ علیہ المتوفى 287 ہجری، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں سے بڑے امام، اور مشکل الاثار امام طحاوی المتوفى 321 ہجری. تینوں لے کے آئے آگے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا اوپر کی طرف، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور یہ حدیث متواترہ ہے الحمدللہ. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پرٹیکولر، کیونکہ جنگ صفین بھی ان کے خلاف
پھر انہی کے بچے کو شہید کیا گیا سیدنا حسین ابن علی کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق واضح کر کے اہل شام اور اہل مدینہ کو بتا دیا تھا. تو اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث. الحمدللہ. اور دوسرا آخری نصیحت کے طور پر میں یہاں پر بات کر دوں کہ بھائیوں غدیر خم کی حدیث کو ضرور یاد رکھیں. غدیر خم کا خطبہ بخاری اور مسلم صحیح مسلم میں 4 حدیثیں اور اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے. جو میں نے حدیث ڈیٹیل سے بیان کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا ہے. لیکن کتنا ظلم ہے کہ درس قرآن ہو رہا ہو اور محرم میں یزید کے فضائل پہ جمعے پڑھائے جا رہے ہوں. اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے. یہ منافقت نہیں؟ تو اس پہ میں وہی بات کروں گا جو اللہ نے علماء یہود کا کریکٹر بیان کیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اور ساتھ ہی فرمایا اس کی جزا یہ ہے تمہارے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب. اور رسوائی تو ہمارے سامنے ہے. 150 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں اور دنیا کے کسی مسئلے میں مسلمانوں سے کوئی مسئلہ ہے. چاہا جو تو نے خلق میں پہچان ہو تیری، تو نے بنائی 5 ستاروں کی ایک لڑی، ان کی رضا میں تیری رضا ہے چھپی ہوئی. ناراض ہم سے ہو نہ کبھی آل مصطفیٰ.